बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 49 सफ़ात पर मुश्तमिल मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात और मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत हैं वो लंदन की अदालत में पेश कर दिए गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ आजकल मुख्तलिफ़ अदालतों में जब पेश होते हैं और 45 मिनट की तकरीर करते हैं तो 45 मिनट की तकरीर में वो कहते क्या हैं कि मेरे ख़िलाफ़ डेली मेल में भी एक आर्टिकल छपवाया गया था, मेरे ख़िलाफ़ हुकूमत ने ये किया, लंदन में ये हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग में मुझे क्लीन चिट मिल गई, मुझे सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया बरतानवी अदालतों ने। बहुत कुछ कहते हैं और अदालत के सामने जब वो बोलते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं, हम बताना नहीं चाहते आपको। जो लोग अदालत में मौजूद होते हैं वो ये जानते हैं कि वहाँ कैसी कैसी बातें होती हैं और बंदा अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है कि क्या ये हमारे मुल्क पर 30 साल हुक्मरानी करते रहे हैं और ये इनकी हालत है और ये इस तरह की बातें करते हैं। इनके ख़िलाफ़ अब ये 49 सफ़ात पर मुश्तमिल जो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत अदालत में पेश किए गए हैं, ये वो चीज़ है जिससे ये अब भाग नहीं सकते। और ये पाकिस्तान की अदालत नहीं है कि जहाँ ये जैसा चाहेंगे वैसे अदालतों को अपने हिसाब से चलाएंगे। ये मामला यहाँ तो चल जाता है, यहाँ इनके पास वो वकला हैं जिन्होंने हमेशा अदालतों के साथ गेम खेला है, हमेशा अदालतों को मैनेज किया है, हमेशा माजी में अदालतों के पास और जजेस के पास ब्रीफ केस लेके जाने वाले ये वकालत कम करते रहे हैं माजी में और बहुत कुछ करते रहे हैं। और ये बदकिस्मती है कि ये मामला ऐसे ही चलता जा रहा है और आज भी हमारी अदालतें इनके हाथ में खिलौना बन चुकी हैं, लेकिन बरतानिया की अदालतें इनके हाथ में खिलौना नहीं हैं, वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अब इस जो इनके ख़िलाफ़ जो 49 सफ़ात पर मुश्तमिल जो सबूत हैं उसमें नैब के शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो दायर किया गया रेफरेंस है उसका भी हवाला और उसकी भी तफसीलात हैं। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उसका भी हवाला और उसकी भी तफसीलात इसके अंदर हैं। शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अकाउंट्स की तफसीलात इसमें शामिल हैं। डेली मेल के जवाब में शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ और उनके मुलाजमीन के बयानात भी शामिल हैं। दुबई में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, जो पैसे हुए, जो रिमिटेंस भिजवाते रहे, पैसे भेजते रहे, पैसे मंगवाते रहे, तो ये सारी की सारी इनके ख़िलाफ़ सबूत भी इसमें शामिल हैं। अब मैं आपके सामने वो जो 49 सफ़ात पर मुश्तमिल है जवाब, उसके चंद एक पैराग्राफ आपके सामने पढ़ के आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है इनके ख़िलाफ़। और इनका एक ही जो ये हमेशा कहते थे कि हमने को बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अब इसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ क्लेमेंट हैं और जो क्लेम करने वाले हैं, और डिफेंडेंट है इसमें एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड। ये जो क्वीन बेंच डिवीज़न मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिस्ट है उसमें द कोर्ट ऑफ द जस्टिस क्वींस बेंच डिवीज़न मीडिया एंड कम्युनिकेशन, उसमें ये है बिटवीन किस किस के है। क्लेम नंबर भी है QB 2020 और आगे 000336 ये केस का नंबर है, 2020 साल है। और QB ये क्लेम का जो टाइटल है वो दिया गया है और ये डिफेंस स्टेटमेंट है। और ये डिफेंस स्टेटमेंट दी गई है, ये जवाब दावा है जो डेली मेल की तरफ से जमा करवाया गया है। जवाब दावा में डेली मेल की तरफ से जो डिटेल्स अदालत के सामने रखी गई हैं, पहले तो जो पैराग्राफ थे जो शहबाज शरीफ ने दावा फाइल किया गया था उसका पैरावाइज होता ये है कि हमेशा जो पैरावाइज भी जवाब दिया जाता है, हर पैरे को स्पेसिफिकली डिनाई किया जाता है या एडमिट किया जाता है और उसको बताया जाता है, और फिर मेरिट्स के ऊपर अलग से भी बताया जाता है कि असल केस है क्या, और जो अपना केस है वो मेरिट्स का जो नीचे पैराग्राफ होते हैं उसमें लिखा जाता है। बिल्कुल वही तरतीब रखी है डेली मेल ने अपने जवाब में, और उन्होंने जो पहले जो पैराग्राफ हैं उनको तस्लीम किया है। साथ शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने जो फैक्ट्स अदालत के सामने रखे हैं और जिस तरीके से शहबाज शरीफ का जो बैकग्राउंड है वो अदालत के सामने रखा है। अब इन्होंने दो चीज़ें बड़ी अहम बताई। एक तो शहबाज शरीफ ने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की, जवेरिया ने, राबिया ने, हमज़ा शहबाज ने, सलमान शहबाज ने, नुसरत शहबाज ने, और जो बाकी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, अली इमरान है, सब का अलग अलग इन्होंने डिटेल दी है कि किसने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की है और किसने कितना मुल्क का पैसा चुराया है। अब इसमें यह कहा गया है पैराग्राफ 1 में कि उनका कहा गया है कि क्लेमेंट जो द क्लेमेंट्स पीरियड ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस,
ایک اوپر ایک ٹائٹل بنایا گیا ہے کہ جب جب یہ پولیٹیکل آفس رکھتے تھے شہباز شریف جو کلیمنٹ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دی کلیمنٹ ہیز ایز این الیکٹڈ ممبر آف دی پروونشل اسمبلی آف پنجاب سنس 1990 he was nominated as the president of the Pakistan Muslim League known political party PMLN in 2018 when his brother Nawaz Sharif was disqualified from holding office after being prosecuted for corruption. Since 2018 the claimant has acted as leader of the opposition in Pakistan. یہ اس کی ڈیٹیل عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے. The claimant served as Chief Minister of Punjab between 1997 and 1999 and again between 2008 and 2018. In this role, the claimant held executive authority over the government of Punjab, a position which gave him ultimate control over inter alia. اب وہ یہ عدالت کے سامنے دیکھیں نا کیسے اپنا کیس وہ جو ثابت کر رہے ہیں. وہ عدالت کو یہ بتا رہے ہیں برطانیہ کی کہ یہ شخص اتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہا ہے اور یہ وزیر اعلیٰ اتنی دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کے طور پر اس کے پاس یہ اختیارات تھے. آگے اختیارات بھی وہ الگ سے لکھتے ہیں. The provincial budget and finances of Punjab, including that following from Punjab's own revenue and as well as its share of the federal budget. عدالت کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پنجاب کا بجٹ اس کے جتنے فائنانس کے معاملات تھے وہ بھی دیکھتے تھے. جو پنجاب خود ریونیو اکٹھا کرتا تھا اور جو وفاق سے ان کو پیسہ ملتا تھا وہ بھی سارے کا سارا بتایا گیا کہ وہ بھی اس کے پاس ہوتا تھا. یہ سارا بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کرپشن ہے یہ سارا عوام غریب پنجاب کے لوگوں کا خون چوس کر انہوں نے اتنا بڑا پیسہ کمایا ہے. یہ عدالت کو اپنا جو کیس ہے اس کو عدالت کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ دیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوور سائٹ آف پروونشل پبلک اینڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس انیشیٹڈ بائی دی Punjab government, including those implemented for the purpose of improving housing and public health. انہوں نے کہا کہ یہ مختلف پنجاب میں سرکاری سطح پہ یہ مختلف پروجیکٹس بھی لے کر آتے تھے. اس میں ہاؤسنگ کے تھے, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اس کے خلاف کیس ہے, ہیلتھ کے تھے, ایجوکیشن کے تھے, اریگیشن کے تھے, سوشل ویلفیئر, ٹرانسپورٹ, انرجی, ہیلتھ کیئر اینڈ ایگریکلچر ان دا ریجن. تو وہ یہ سارا کچھ جو یہ مختلف پروجیکٹس لے کر آتے تھے اس میں سے کمیشن کھاتے تھے, اس میں سے پیسہ اکٹھے کرتے تھے. دی پاور ٹو اپوائنٹ پروونشنل منسٹرز اینڈ کیبنٹ منسٹرز ایز ویل ایز آفیشیلز اینڈ ایڈوائزرز ورکنگ ود دا چیف منسٹر آفس. یہ کہہ کے آگے انہوں نے ایک نیا ٹائٹل دیا ہے, دا ریسپٹ آف لانڈرڈ فنڈز بائی دی کلیمنٹس امیجیٹ فیملی اینڈ کمپنیز انڈر دیئر کنٹرول. اب وہ کہتے ہیں جی کہ کون کون تھے ان کے امیجیٹ جو فیملی ممبرز ہیں جو ان کے بہاف پر پیسہ لیتے تھے, خود کلیمنٹ اور اس کے بہاف پر کلیمنٹس وائف نصرت شہباز, جو کلیمنٹس سن محمد حمزہ شہباز, کلیمنٹس سن سلیمان شہباز, ڈاٹر رابعہ عمران, جو جویری علی ڈاٹر, اور جو سیکنڈ وائف ہے تہمینہ دورانی, اور داماد علی عمران. یہ ساری ڈیٹیل دی ہے کہ کون کون تھا جو ان کے بہاف پر پیسے لیتا تھا. ریسیپٹ آف فکٹیشیس فورن ریمیٹنس بائی دی کلیمنٹس امیجیٹ فیملی. اب انہوں نے آگے شروع کر دیا کہ جو ان کو بیرون ملک سے پیسے واپس بھجوائے جاتے تھے, کیسے کیسے بھجوائے جاتے تھے, وہ ساری ڈیٹیلز بھی ان کی طرف سے لکھی گئیں. یہ لکھا گیا کہ کون کون سے ان کے کیش بوائے تھے, کیسے وہ کیش اکٹھا کرتے تھے. وہ کیش ان کو ملتا تھا 55K ماڈل ٹاؤن سے. یہ بھی انہوں نے اس کے اندر تحریر کیا ہے کہ 55K جو ماڈل ٹاؤن ہے وہاں یہ اکٹھا ہوتا تھا پیسہ, وہاں سے کیش بوائے بھجواتے تھے. اور آگے پھر انہوں نے بتایا کہ مختلف منی ایکسچینجر تھے UK میں, دبئی میں اور مختلف ممالک میں جو ان کے بہاف پر کام کرتے تھے, اور پھر ان کو وہ پیسے جو بلیک منی آتی تھی وہ وائٹ منی کر کے واپس بھیجی جاتی تھی اور یہ شو کرتے تھے کہ یہ ان کو ریمیٹنس آئی ہیں. تو اس میں جو مختلف ریمیٹنسز ہیں وہ نصرت شہباز کی الگ ڈیٹیل دی ہے, پورا بتایا ہے کہ کب کب اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں, پوری اس کی ڈیٹیل دی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ڈیلی میل نے
نصرت شہباز کے بعد حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دی ہیں، کب کتنے پیسے جو لاکھوں پاؤنڈز ہیں جو ان کے اکاؤنٹس میں آتے رہے، کس نے پیسے بھیجے، کون بھیجنے والا تھا۔ یہ 49 صفحات ہیں، یہ ایک پوری بک ہے۔ جس نے شہباز شریف کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو سمجھنا ہو وہ ڈیلی میل کا یہ جواب اٹھا کے دیکھ لے، پوری آپ کو یہ کتاب ہے جو آپ کو مل جائے گی، اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ اور یہ وہی کیس ہے جو پہلے نیب کے سامنے بھی ہے، ایف آئی اے کے سامنے بھی ہے، جو ڈیلی میل نے ان کے سامنے رکھا ہے، لنڈن کی عدالت کے سامنے۔ سلمان شہباز کا الگ ڈیٹیل دی، اس کے بعد جویریہ علی کی دی، رابعہ عمران کی دی، علی عمران کی دی، تہمینہ دورانی کی دی، سب کی جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹیل دی ہے، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں عدالت میں کہ جناب یہ وہ سارے لوگ ہیں۔ پھر ان کے جو رمضان شوگر مل کیس میں وہ جو ان کے چپڑاسی ہیں، مشتاق چینی والا، مسرور، سب کے نام دیے ہیں، چپڑاسیوں کے نام، ان کے بینکرز کے نام، محمد عثمان سی ایف او کا نام، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے رابطہ کیا، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مریم اورنگزیب سے رابطہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ خبر چھاپنی تھی، اور انہوں نے پہلے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں جی یہ خبر ہم نے چھاپی ہے، 8 لاکھ سم تھنگ یہ اس کی کاپیز تھیں، اس نیوز پیپر کی جو سنڈے ایڈیشن تھا اس کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان میں نہیں جو بھیجا جاتا، یا پاکستان میں یہ تقسیم نہیں کیا جاتا، یہ لنڈن میں اور آس پاس 8 لاکھ کے قریب، 8 لاکھ سے زائد کاپیاں تھیں جو اس دن ڈیلی میل کی، جس میں ان کے خلاف مضمون چھاپا گیا تھا، وہ اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو انڈیویجول تھے جن کے نام پر اور جن کا یہ نام استعمال کرتے تھے، عبد المنیر ہے، پرویز رسول ہے، محمد کامران ہے، محمد کمال، افتخار پراچا ہے، محمد مسرور احمد ہے، موسیٰ شمع ہے، انیس مغل ہے، بشیر متھل ہے، محمد نور العالم ہے، پوری ڈیٹیل دی انہوں نے۔ ان کے خلاف سارے کا سارا کیس، ان کا جو کٹا چھٹا تھا، انہوں نے جو نہ صرف نیشنل کرائم ایجنسی یو کے، انہوں نے ایف آئی اے پاکستان، نیب پاکستان، پاناما کا ان کے خلاف جو کیس ہے، مختلف جو ان کے خلاف ایلیگیشنز ہے، ساری کی ساری تفصیلات اٹھا کے برطانوی عدالت کے سامنے رکھی ہیں۔ اور جب اب جرا ہوگی، یہ دعویٰ ہے، اس دعوے میں دونوں فریقین کے پاس شہباز شریف بھی پیش ہوں گے، اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے، اور ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ڈیلی میل کے وکیل ہیں وہ جرا کریں گے، اور ڈیلی میل کے اوپر ڈیوڈ روز کے اوپر وہ جرا کریں گے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، یہ کہتے تھے کہ برطانوی عدالتوں نے ہمارے حق میں فیصلے دیے ہیں۔ یہ 49 صفحات اگر میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو یہ ہمارے 10 وی لاگز بن جائیں گے، اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، جس نے لینا ہے مجھے بتائیں، یہ 49 صفحات میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ یہ پڑھنے والی چیز ہے کہ یہ کتنے بڑا انہوں نے فراڈ کیا ہے ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ انہوں نے پبلک آفس ہولڈر، اس نے کیسے اپنا کیس ڈیلی میل نے بنایا ہے، انہوں نے ان کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ ان کے، اور شریف گروپ آف کمپنیز کا بھی بتایا ہے کہ کب سے شروع ہوئی، ان کے والد محمد شریف کے نام پر کون سا کاروبار تھا، ان کے پاس کون سی کمپنی تھی، ساری ان کا جو 2 نسلیں ان کا جو کاروبار اور ان کا جو پیسہ تھا وہ سارا انہوں نے اٹھا کے لکھ دیا ہے۔ اور اب یہ بتائیں کہ جو کہتے تھے کہ میرے خلاف ڈیلی میل میں خبر چھپوائی گئی اور پھر ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، یہ ڈیلی میل کا جواب ہے۔ ابھی تو کیس شروع ہوا ہے، جس کیس کے آپ ڈنکے بجاتے ہیں اور آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کو کلین چٹ مل گئی ہے، ابھی تو آپ کے دعوے کا جواب دعویٰ آیا ہے، اور ابھی یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا۔ دیکھتے ہیں کیا تفصیلات ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلے بھی کسی وی لاگ میں اس کے جو 5-7 مزید جو اہم پیراگراف ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔